بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین مکرم. 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی حاضر خدمت ہے.
میرے ساتھ کو ہوسٹ کے طور پر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع عالم اسلام کی ایک عظیم علمی، دینی اور روحانی شخصیت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حالات، ان کی خدمات، علوم و فنون میں ان کی بے مثال کمٹمنٹ، ان کے عظیم و جلیل اساتذہ، ان کے عظیم الشان شاگرد اور ان کا جو فیضان علمی ہے، وہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور اس پر ہم بالتفصیل انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ مفتی غلام یاسین صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ شیر میاں داد خان جو ملک کے مشہور و معروف قوال ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں اپنی ابتدائی گفتگو پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا تعلق تبع تابعین کے طبقے سے ہے، یعنی دور صحابہ کے بعد جنہوں نے صحابہ سے استفادہ کیا وہ تابعی ہیں، اور جنہوں نے تابعین کرام سے استفادہ کیا ان کو ہم اصطلاح میں تبع تابعین کہتے ہیں۔ یہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، کیونکہ اس میں ملوکیت بہت راسخ ہو چکی ہے، اور اس نے اپنے مخصوص مقاصد کے تحت ہر طرف جڑیں پھیلا لی ہیں، اور معاشرے کے مختلف طبقات میں اپنی پیچیدگیاں اس نے پیدا کر رکھی ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اور مختلف خطوں میں ایسے جلیل القدر علماء، فضلاء اور مشائخ پیدا کیے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کے فروغ، ان کی اشاعت اور ان کی نشو و نما میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی انہی میں شامل ہیں۔ ایک اور مسئلے کی طرف ناظرین کرام میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر ایک جملہ بھی کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کسی اشرافیہ خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کے والد ماجد حضرت مبارک ایک غلام تھے۔ آپ دیکھیے کہ وہ کیسا اچھا معاشرہ تھا، اور کتنا بہتر بنیادوں پر استوار تھا، کتنا فلاحی اور رفاہی اور عادلانہ تھا، اور سماجی مساوات کا کتنا اچھا نمونہ تھا کہ ایک غلام کے بیٹے کو بھی وہ تمام سہولیات ملی جو حصول علم کے لیے ہوتی ہیں، اور جب وہ بچہ، وہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس نے اپنا آپ منوا لیا علم حدیث میں، علم فقہ میں اور دیگر متعلقہ علوم و فنون میں، تو زمانہ نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ ایسا آج ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آج تو بہت زیادہ مالدار ہونا چاہیے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اگر بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر بھی لیں اور وہ راسخ بھی ہو جائے آپ کے اندر، تب بھی آپ کو نمایاں ہونے کے لیے معاشرہ آسانی سے جگہ نہیں دے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی سوالیہ لمحہ ہے کہ کیا ہم اپنے قدیم معاشرے اور سماج کے مقابلے میں بظاہر تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں، بظاہر ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، لیکن کیا ہم حقیقی طور پر، ذہنی طور پر پسماندہ ہیں؟ ابھی تک اتنے مواقع ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایک مساوات کی جو کیفیت ہمیں طبقات میں، طبقات سماج میں ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ تو خیر، آپ نے بچپن ہی سے اور نوجوانی ہی سے علم کی بے حساب لگن تھی، ایسی لگن جو خاص عطا الہی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر لگن عطا فرمائی تو اس کے اسباب بھی فراہم فرمائے۔ آپ نے اپنے عہد کے بے شمار علماء سے اکتساب فیض کیا، مگر دو شخصیات ایسی ہیں جو بجائے خود عالم اسلام کے محسنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک تو امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ علم کے ان دو سمندروں کا بہترین شاگرد کون تھا، سب سے اچھا شاگرد کون تھا، تو ہمیں یہ بالاتفاق ماننا پڑے گا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کے بعد اللہ نے ان پر ایک اور عطا کی، وہ عطا یہ تھی کہ اپنے عہد کے بہترین دماغ اور بہترین دل ان کی طرف مائل ہوئے، ان کے شاگرد ہوئے، انہوں نے ان سے اکتساب کیا، اور ہمارا علوم و فنون اسلامی کا وہ زرعی سلسلہ جو نسل در نسل چلتا ہوا ان تک پہنچا تھا، وہ آگے منتقل ہوا۔ فرض کر لیجئے کہ ہم اپنی تاریخ اسلام میں سے
اور اسلامی علوم کی تاریخ میں سے اگر منہا کر دیں، منفی کر دیں، مائنس کر دیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، تو ایک ناقابل تلافی نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک بار پھر رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کی شخصیت، علمی، دینی، روحانی خدمات اور آپ کی عظمت کردار۔ اکابر امت نے اتنا زیادہ خراج تحسین پیش کیا ہے عہد بعہد آپ کی شخصیت کو اور آپ کی خدمات کو، کہ اگر وہ آراء ہی الگ کر لی جائیں تو ایک اچھی خاصی کتاب بن سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو علماء تشریف فرما ہیں ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ محترم برکاتی صاحب، حضرت عبداللہ بن مبارک کا خاندانی پس منظر، آپ کے والدین کریمین اور ان کا اخلاقی شرف امتیاز کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس شخصیت کے حضور ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ شخصیت یقیناً اس قابل ہے کہ ان کے حضور بار بار حاضری لگوائی جائے، بے شک، اور ان کی نسبت سے ہم اپنے علم کی خیرات اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے رہیں اور ان کے توسل سے وہ علم بڑھتا ہی چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ 118 ہجری کے اندر مرو ایک شہر تھا، اس زمانے میں خراسان کا علاقہ تھا اور موجودہ ترکمانستان کا وہ ایک شہر ہے، اس کے اندر آپ کی ولادت باسعادت 118 ہجری کے اندر ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے اندر تولد ہوئے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت بریدہ کو، مسند احمد کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کئی لشکر مختلف علاقوں میں جایا کریں گے جہاد کے لیے، جی، اگر تم خراسان کے شہر مرو کی طرف جا سکو تو اس شہر کی طرف جانے کے لیے ضرور تیاری کرنا۔ کیا بات! اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کی بنیاد حضرت ذوالقرنین نے رکھی ہے، سبحان اللہ، اور ان کے بنیاد رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکات کثیرہ رکھ دی ہیں۔ واہ! تو اس کا ایک تو مطلب یہ بھی نکل آیا کہ جو اہل اللہ ہیں ان کے ساتھ جو چیز منسوب کر دی جائے وہ منسوب کرنا ہی خیر و برکت کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اس شہر کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ رہیں گے ان کو قدرتی آفات جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، مثلا کوئی زلزلہ یا اس قسم کے معاملات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ تو آپ اسی شہر کے اندر ہی تولد ہوئے جس شہر کی حضور علیہ السلام نے بذات خود برکت کی بشارت عطا کی ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ کے اگر خاندان کو دیکھا جائے تو آپ کا چونکہ خاندان ایک ایسا تھا کہ آپ کے والد محترم وہ ایک غلام تھے ایک تاجر کے، اور اس تاجر کا تعلق بنو تمیم کی شاخ حنظل کے ساتھ تھا، تو اسی لیے حنظلی بھی کہلاتے تھے۔ تو ان کے والد جو تھے، آپ نے انٹرو میں بتایا کہ وہ ایک غلام تھے، تو یقیناً اسی طرح ہے۔ ایک دفعہ مالک نے انہیں کہا کہ ایک انار لے کر آؤ جو میٹھا ہو اپنے باغ سے، تو وہ لے کے آئے، وہ ترش نکلا۔ انہوں نے پھر کہا کہ ترش لے کر آؤ، پھر لے کے آئے تو وہ میٹھا نکل آیا۔ پھر جب بات کہی تو وہ الٹ نکل آئے، تو انہوں نے کہا تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا باغ کے اندر رہتے ہو، تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ میٹھا کیسا ہوتا ہے اور ترش کیسا؟ کمال۔ انہوں نے کہا جناب میں نے باغ کے اندر سے کبھی آج تک انار لے کے کھایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر مطلب کھانے کی نوبت آئی ہے تو وہ کہیں باہر سے خرید کے کھاتے رہے ہیں۔ جس باغ کے مالی تھے، حالانکہ ہر باغ کے اندر جتنے بھی مالی ہوتے ہیں وہ استحقاق رکھتے ہیں اور بعض مالکوں نے بھی اذن دیا ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس باغ سے کوئی پرندے کھا لیں یا گزرتا ہوا کوئی راہی کچھ لے لے تو وہ مالک کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن ان کا زہد و تقوی اس قدر بلند تھا کہ اتنا عرصہ رہنے کے باوجود آپ نے کبھی اس باغ سے ایک پھل بھی توڑ کر تناول نہیں کیا، اس قدر امانت کے ساتھ اپنے مالک کی خدمت کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا، چونکہ وہ ایک صاحب مال تھے تو کئی رشتے آتے رہے ان کی بیٹی کے لیے جس کے لیے وہ عقد کرنا چاہتے تھے، تو ان سے مشورہ کیا، کیونکہ یہ ایماندار اور بہترین قسم کے مشیر بھی تھے، تو کہنے لگے کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اتنے رشتے آئے ان میں سے کس کے ساتھ کروں۔ اچھا۔ تو آپ نے وہاں کہا کہ جناب یہاں پر آباد ہیں اور وہ مال دیکھ کر رشتہ کرتے، جدھر امیر ہو وہ اور ذات پات کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ صرف دیکھتے ہیں دولت۔
اور یہاں پہ نصارہ موجود ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اسر و جمال. اچھا. لیکن میں آپ کو اسلام کی بات بتاتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمائی تھی کہ جب آپ نے رشتہ کرنا ہو تو فاظفر بذات الدین، پھر یہ دیکھنا کہ دین کی کیفیت کیا ہے، تو دین والا دیکھ کر کرنا. تو میں بھی آپ کو وہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی اگر کہیں رشتہ کرنا چاہتے تو ان میں سے دیکھیں جو دین پہ زیادہ ہے اسی کے ساتھ کر لیں. وہ بہت ہی اس بات پہ خوش ہوئے اور گھر جا کے زوجہ سے بات کہی تو کہنے لگے کہ اگر دین کی بات ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، تو پھر اس ہمارے غلام سے بہتر تو کوئی دین والا ہو ہی نہیں سکتا، جو اتنے بڑے امین ہیں کہ انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی اور کبھی بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تقویٰ کا یہ عالم ہے، تقویٰ کا یہ عالم کہ ان سے مالک متاثر ہوا اور بیوی بھی اسی طرح تھی، وہ بھی متاثر تھی، تو انہوں نے اپنی بیٹی آپ کے حوالہ عقد میں دے دی، جن سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ. برکاتی صاحب یہ بھی کیسے سنہری زمانے تھے، آج تو ایسا امکان ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیے جب ہم دولت ترجیحات بدل گئی نا، جی دولت دیکھ کر رشتہ کریں گے تو پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بیٹا پسند نہیں یا ان کو بیٹی پسند نہیں، ان کو صرف دولت پسند ہے، تو وہی آگے کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو دین پر عمل پیرا تھے اور اس قدر زیادہ دین والے تھے کہ حضور علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں عطا کر دیں. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ صرف دین دیکھیں. حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا میں آپ کے حوالہ عقد میں شہزادی کونین عطا کر دی. اس وقت حضرت مولا علی پاک جسٹ ایک مجاہد تھے اور مال غنیمت آپ کو پیش کیا جاتا تھا، آپ کے پاس مال و اسباب کی کثرت نہیں تھی، لیکن حضور نے وہاں پر بھی یہی چیز ہمیں متعارف کروائی اور انہوں نے بھی یہی حکم عطا کیا معیار تھا. جی حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی عین محاصلہ سے 63 برس ہوئی ہے، اور یہ بھی کوئی آدمی اپنی زندگی اپنی مرضی سے اس کے روز و شب متعین نہیں کرتا، یہ مالک کائنات ہوتا ہے جو عطا کرتا ہے. تو یہ بھی سنت کا ایک قدرتی طور پر ان کو نصیب ہو جانا، یہ بھی اچھے نصیبوں کی بات ہے. اللہ نے سعادت دی نا. تو 63 برس کی عمر میں آپ نے جب جوانی سنبھال لی، آپ کو دین کا علم حاصل کرنا پڑا، تو اس وقت دین کی اس قدر بہتات تھی کہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کی خدمت کا شرف حاصل ہوا. اس نسبت سے آپ تبا تابعی ہوئے. صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یاتی زمان یغزو فیام، ایک وہ وقت آئے گا کہ میری امت جہاد کے لیے جا رہی ہوگی، کفار سے جہاد کر رہی ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی، تو پھر کہا جائے گا تم میں سے کوئی ایسے ہیں جن کو حضور کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہے. تو کچھ لوگ نکلیں گے ہاں ہم حضور کے صحابی ہیں، تو پھر ان کی نسبت سے جب دعا کی جائے گی فیفتح بہ، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے گا. پھر فرمایا ثم یأتی زمان یغزو فیام، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا، پھر پوچھا جائے گا فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ایسے کون ہیں جن کو حضور کے صحابہ کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہے. تو پھر کچھ لوگ کہیں گے ہم ہیں، تو ان کی نسبت سے ان کے توسل سے دعا کی جائے گی تو پھر اللہ وہاں کامیابی عطا فرمائے گا. پھر ایک وقت آئے گا جب صدا دی جائے گی تم میں سے ایسے کون ہیں جو حضور کے صحابہ کی صحبت میں رہنے والوں کی صحبت میں رہے ہیں. تو پھر کچھ لوگ نکلیں گے کہ ہم وہ ہیں جن کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، تو پھر ان کی برکت سے تبع تابعی کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر کامیابی عطا کرے گا. تو آپ اس سنہرے ترین دور کے اندر موجود ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جن کے دادا اساتذہ سب کے سب صحابہ. تو اس حوالے سے ان کا معیار اور ان کا وہ وقت اور سنہری دور وہ ہمارے سامنے ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ جس دور میں تھے، قبلہ میں اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دور میں علم و فضل کی بہتات تھی، انوار و تجلیات کا نزول تھا، لوگوں نے اس سے جن کے مقدر اچھے تھے بہت زیادہ فوائد اٹھائے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ جو اس دور میں محروم رہا وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے محروم ہوا. تو خوش بخت وہ تھے کہ جو مدنی سورج چمک رہا تھا ان کی چمکیں تازہ تازہ ان ہستیوں تک پہنچ رہی تھیں. آپ دیکھیے آج ہم ان کا نام لے کر اپنے آپ کو خوش بخت سمجھ رہے ہیں، تو ان ذاتوں کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود سراپا خیر و برکت بنا دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی صحبت جنہوں نے پائی، حضور کے صحابہ کو دین پہ چلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دین ان ہستیوں سے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، کتنا حسین و جمیل تذکرہ کیا علامہ برکاتی صاحب نے
کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی شخصیت کتنی نورانی شخصیت اور کتنی عظیم شخصیت، اتنی بڑی شخصیت بڑے اساتذہ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ آخر وہ کوئی سانچہ تھا جس میں ڈھل کے یہ ایک نمونہ کمال ہمارے سامنے آیا۔ تو کچھ آپ ارشاد فرمائیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کے اساتذہ کے والے سے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے تعارف کا آغاز جو ہے نا علامہ نووی رحمہ اللہ جی ان کے اس نذرانہ عقیدت سے کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا عبداللہ بن مبارک کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو متفق علیہ ہے۔ واہ، اللہ آپ متفق علیہ امام ہیں سبحان اللہ۔ اور آپ کے ذکر سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذکر سے مجھے امید ہے کہ اللہ پاک گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جناب علامہ نووی جو ہے ان کے بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کی ذات ببرکات، آپ صاحب علم و فضل بھی ہیں، سید الاسقیاء بھی ہیں، امیر المومنین فی الحدیث بھی ہیں، سبحان اللہ۔ امیر المجاہدین بھی ہیں، واہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے سعادت مند شاگرد بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ زہد و ورع، تقوی، خوف خدا، سید الاسقیاء، یہ بھی آپ کے اوصاف میں ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر حوالے سے جتنی خوبیاں خیر کی کسی کے اندر ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام خیر کی خوبیاں اللہ پاک نے آپ کی ذات میں جمع فرما دی، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے اپنے ذکر کے لیے، اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، ان کی معیت کے لیے اور ان کے فرمان پر، ان کے فرمان کو یاد کرنے کے لیے ایسی شخصیات کا انتخاب فرمایا ہے کہ جن کا ذکر جو ہے وہ تا قیامت ہوتا رہے گا، اور ان کے ذکر کی برکت سے لوگوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، سبحان اللہ۔ اور ان کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ان کے گناہوں کی بخشش فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ذات ببرکات، آپ تحصیل علم کے لیے آپ نے دور دراز کے علاقوں کا سفر کیا، مکہ و مدینہ، شام، مصر، عراق، اور یہاں کے جتنے جید علماء اکرام تھے جو اپنے زمانے کے امام تھے، ممتاز تھے، خاص طور پر جو ائمہ فی الحدیث اور ائمہ فی الفقہ، آپ نے ان تمام سے اکتساب فیض کیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 4000 علماء کرام سے، اپنے اساتذہ کرام سے یہ فیض حاصل کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ 4000 اور روایت علماء۔ جو ہے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے 1000 سے میں نے روایت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اور آپ کی آپ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام اعظم اور کے امام شاگرد اعظم کا ہیں۔ کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں اور آپ اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر امام اعظم کی صحبت مجھے میسر نہ ہوتی تو میں صرف ایک آدمی ہی رہتا، اتنا بڑا کمال اور اتنا بڑا مقام مجھے اللہ کی جناب سے نہ ملتا۔ دو شخصیات ہیں، ایک امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسری سیدنا سفیان ثوری۔ سفیان ثوری، آپ ان کا کثرت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جا بجائے ان کا ذکر کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کے طفیل اللہ پاک نے مجھ پر کرم نوازی فرمائی ہے۔ اگر یہ شخصیات نہ ہوتی تو مجھے آج اتنا علمی مقام اور مرتبہ نہ ملتا۔ سبحان اللہ۔ تو میں مفتی ہمیشہ صاحب، ان کا آپ کی اجازت ہو تو میں ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے مشائخ کا ذکر کرتے تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کا اور حضرت امام سفیان ثوری کا کثرت سے، یہ ہماری بڑی ہی پاکیزہ ایک روایت تھی۔ سبحان اللہ سبحان۔ علماء اکابر جو تھے وہ اپنے اساتذہ اور شیوخ کا ذکر کرتے تھے، جو عظیم مشائخ طریقت تھے وہ اپنے پیر و مرشد کا ذکر کرتے تھے، اور اس میں دو حکمتیں پیش نظر ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ محسن ہیں تو ان کے تذکرے سے ان کے احسان کا ذکر ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ موٹیویشن ہو، بے شک جو سن رہے ہیں، جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو سالکین ہیں، جو اکتساب کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، ان کو وہ محبت پیدا ہو اور لگن پیدا ہو اور وہ آگے بڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اس سے اتھینٹیکیٹ بھی ہوتا تھا نا، اتھینٹیکیٹ بھی ہوتا تھا کہ کس سلسلۃ الذہب سے سند متصل ہو جاتی، کس سے، سبحان اللہ۔ اور اس میں آپ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو وہ یہ بھی ہے، آپ مستجاب الدعوات بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ زاہدوں کے سردار بھی تھے۔ زہد جو ہے نا، وہ زہد کو جو دوام دیا ہے، زہد کو جو مقام اور امتیاز بخشا ہے، وہ آپ کی ذات ببرکات نے بخشا ہے۔ جس طرح کی آپ کی معروف کتاب ہے کتاب الزہد والرقائق، تو یہ
آپ کی عظمت، آپ کی علمی شان، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو بیان فرماتا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ جب آپ دنیا سے پردہ کرنے لگے نا، آپ کی 3 صاحبزادیاں تھیں، تو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ تقسیم کرنے کی وصیت فرما دی، میرا سارا مال جو ہے وہ غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو آپ کے جو خادم نے کہا کہ بیٹیاں ہیں، صاحبزادیاں، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ان کے لیے میرا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جن کا کفیل رب ہو اسے عبداللہ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بات! جس کا کفیل اللہ ہو اسے عبداللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اسے عبداللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور دوسرے مقام پر ایک شخص نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں جناب سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کو دیکھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے عبداللہ بن مبارک کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں تم عبداللہ بن مبارک کی بات کرتے ہو، انہیں تو ایک دن میں 200 بار حضوری کا شرف جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری کا سارا اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک علم اور اس کے اوپر عمل ہے۔ جس طرح کہ اقبال نے فرمایا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صرف علم نہیں، آپ نے اس علم پر عمل کر کے دکھایا ہے، یہ آپ کے عمل کا اثر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ جس طرح کہ سیدنا سفیان ثوری ہیں، آپ نے ان سے اکتساب فیض بھی کیا ہے، اور ایک اور بات، سیدنا سفیان ثوری جو ہیں انہوں نے بھی آپ سے اکتساب فیض کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ آپ کے اساتذہ جو ہیں وہ بھی آپ کے وجود کو اپنے لیے خیر و برکت کا باعث سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جن کے ساتھ رہنے کا ہمیں شرف مل جائے تو ان کے رہنے کی برکت سے ہماری عمر کے جتنے بھی سال ہیں اللہ پاک ان تمام سالوں کو نیکیوں سے لبریز فرما دے گا، اور ہمیں اپنا قرب اور اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لے گا۔ ہم ذکر کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک کے مشہور و معروف تلامذہ کا، کن شاگردوں نے آپ سے استفادہ کیا اور بہت خدمات انجام دی پھر بعد میں؟ یہ دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب سے جو جاری ہوا ہے، یہ ایک امانت بھی ہے جو آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ آپ کے اساتذہ چونکہ 4000 تھے تو اکتساب فیض دیکھ لیجئے، اب اس کے بعد لازم تھا کہ اسی طرح خلق کثیر کو وہ پہنچانا، اپنے اندر رکھ کے لے جانا، یہ اسلام کے ساتھ حق وفا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے فراوانی سے اساتذہ سے اکتساب علم، اکتساب فیض کیا، تو اس سے کہیں زیادہ سخاوت کے ساتھ آپ نے حضور کی امت میں اس کو تقسیم بھی فرمایا۔ تو آپ سے جتنے شاگردوں نے جو احادیث روایت کی، آپ سے پڑھا، تو اس حوالے سے سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد شمار ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب علم تقسیم فرماتے تھے، لوگوں کو عطا کرتے تھے، تو کبھی بغداد شریف کے اندر، کبھی موصل کے اندر، کبھی مکہ معظمہ، کبھی مدینہ منورہ، کبھی خراسان، اور کبھی رقہ، اور کبھی مختلف علاقوں کے اندر آپ پھیلتے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ زندگی کے اندر آپ کو اتنی محبوبیت اور مقبولیت مل چکی تھی کہ آپ کا نام وہاں پر ایک استعارہ علم کے طور پر مشہور ہو چکا تھا۔ اسی لیے رقہ شہر کے اندر ایک دفعہ ہارون الرشید موجود تھا، تو آپ وہاں پر تشریف لے گئے، لوگ پڑھنے کے لیے بے قرار تھے۔ جیسے ہی آپ گئے تو آپ کے شاگردان، آپ کے عقیدت مندان آپ کے گرد اتنے زیادہ جمع ہو گئے، تو وہاں پر ہارون الرشید کی منقوہ ہاؤس نے یہ بات دیکھ کر کہی، یہ کون سے لوگ ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہارون بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک ہیں، یہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے، ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں۔ تو یہ انہوں نے جتنے شاگرد تیار کی، ان میں بڑے بڑے نام ہمیں ملتے ہیں، جن میں حضرت سیدنا حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، تو اس نسبت سے آپ امام بخاری اور مسلم کے دادا استاد ہوئے۔ امام احمد بن حنبل نے آپ سے اکتساب فیض کیا۔ اسی طرح حضرت امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، انہوں نے آپ سے اکتساب فیض کیا، اور امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی کے اپنے استاد چہیتے استاد معمر بن راشد،
انہوں نے بھی استفادہ اکتساب فیض کیا. امام سفیان ثوری اگرچہ ان کے استاد تھے لیکن اس کے باوجود وہ بھی آپ سے روایت کر رہے ہیں, اور یہ فرق ختم کر دیا کہ استاد وہ ہمیشہ استاد بن کے نہ رہے بلکہ الحکمت ضالۃ المؤمن, یہ مومن کا گم شدہ خزانہ ہے, جہاں سے ملے لے لے. وہ استاد ہے تو شاگرد سے لینے میں آر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات ایک بڑی خوبصورت ہے کہ آپ کے شاگردوں نے ایک بڑی آپ کی جو عطا ہے بلکہ جو آپ کے منہ سے نکلے ہوئے پھول ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے آگے پہنچا دیا. اور آج جب حدیث کی بات ہوتی ہے خاص طور پر تو آپ کا ایک جملہ وہ پوری دنیا میں ہر ایک محدث کی زبان پر جاری ہوتا ہے, اور وہی جو صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم بن حجاج القشیری نے جس کو بیان کر دیا ہے. آپ بیان کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ان الاسناد من الدین, اسناد جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. یعنی جن اساتذہ سے آپ علم حاصل کر رہے ہو صرف استاد سمجھ کے چھوڑنا دو, خود دین کا حصہ ہے. کیونکہ لولا الاسناد ہو, اگر اسناد نہ ہو تو لقال من شاء ما شاء, پھر جس کا جو جی چاہتا وہ کہتا رہتا. یہ اسناد ساتھ ہوتی ہیں تو پھر وہ درجہ حدیث پر جاتی ہیں. تو اب دیکھیے شاگردان نے کس قدر اکتساب فیض کیا ہے کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں صحیح مسلم کی حدیث بیان کرنے سے پہلے امام مسلم ان کو بطور ایک دلیل کے کوٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے شاگردوں نے آپ سے کہیں پر بھی موقع بنا علم حاصل کیا اور آپ نے اس کو دینے سے کبھی بھی رکاوٹ نہیں کی. حضرت حماد بن زید آپ ان کے پاس گئے لینے کے لیے, لیکن ان کو اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی کہ یہ میرے پاس لینے کے لیے آ گئے ہیں. وہ آپ جب وہاں پر پہنچے تو پوچھا انہوں نے کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے خراسان سے آیا ہوں. خراسان کے کس شہر سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مرو سے آیا ہوں. تو کہنے لگے مرو سے آئے تو عبداللہ بن مبارک سے کبھی ملے ہو؟ کیا بات. عبداللہ بن مبارک سے تو آپ شرما کر عرض کرتے ہیں حضور عبداللہ بن مبارک میں ہی ہوں. تو آپ فوراً وہاں پر کھڑے ہوتے اور ان کو پکڑ کے سینے سے لگاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے کہ تم جیسی شخصیت کا میرے پاس آ نا یہ میری خوشبختی ہے. تو جب جن سے لے رہے ہیں وہ خود کو خوش بخت سمجھ رہے ہیں تو جن شاگردوں کو دیا ہے وہ کس طرح نہ خوش بخت سمجھیں گے. اسی لیے چاہے سیر و اعلام النبلاء ہو, چاہے تہذیب التہذیب ہو ابن حجر اسقلانی کی, یا دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں, ان سب کے اندر جب دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ جہاں پر کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے جو امام ابو نعیم نے لکھی ہے حلیۃ الاولیاء میں. آپ فرماتے ہیں کہ ان کی بات عبداللہ بن مبارک تو عبداللہ بن مبارک تھے ہی, لیکن آپ زہد کے اندر بھی ابدال کا درجہ رکھتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ صوفیاء کو بھی آپ نے فیض دیا ہے, محدثین کو بھی دیا ہے, مفسرین کو سب کو عطا فرمایا. مفتی صاحب یہ کیا حسین تذکرہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا. پتہ یہ چلتا ہے کہ جس چیز نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو حقیقی معنوں میں امت کے لیے مبارک بنا دیا, ان کا علمی تقویٰ بھی ہے اور ان کا عملی تقویٰ بھی ہے. سبحان اللہ. تو آپ کے تقویٰ کے والے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ کے تلامذہ میں سے حضرت فضیل بن عیاض اللہ اکبر, ان کا ذکر نہ کیا جائے تو سبحان اللہ سبحان. یعنی انہوں نے بھی جو اکتساب فیض کیا ہے وہ آپ کی ذات بابرکات سے کیا ہے, ائمہ تصوف میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک اور بات, آپ صرف حدیث میں یا فقہ میں نہیں, آپ نے ہر علم پر مکمل دسترس حاصل کی ہے, خواہ وہ تفسیر کا ہو اور لغت کا ہو, بلاغت کا ہو, نحو کا ہو یا شعر کا ہو. آپ ان تمام کے اندر, آپ کے اشعار بھی ہیں اور اشعار آپ نے ان تمام میں ید طولہ حاصل کی ہے. اور حضرت فضیل بن عیاض نے جو آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ یوں فرماتے ہیں, بیت اللہ کی قسم میں نے اس زمانے میں آپ سے بڑھ کر حسین دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علم کو تقسیم کرنے والے ہوں اور ان پر عمل نہ کیا جائے. جب وہ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر آب زمزم جب پینے لگے نا, تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا نبی معظم شفیع مکرم کا یہ فرمانا ہے, یہ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے, اس آب زمزم کی برکت سے اللہ پاک بندے کو اس مقصد میں کامرانی عطا فرماتا ہے. اور جاننا چاہتے ہو کہ میں کس مقصد کے لیے پی رہا ہوں؟ میرے پینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بدولت کل قیامت والے دن حشر کی پیاس سے مجھے محفوظ رکھا جائے. سبحان اللہ. تو جو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جو آخرت کا جذبہ ہے, آخرت کی بیداری ہے, یہ آپ کی ذات بابرکات کے اندر نمایاں دکھائی
دکھائی دیتی ہے. اور علم ہے اور علم کے ساتھ عمل بھی ہے. یہ علم کے ساتھ عمل ہی ہے کہ جس نے آپ کو زہد کے اس مقام پر پہنچایا ہے. یہ علم کے ساتھ عمل ہی ہے کہ جس کی بدولت اللہ پاک نے مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کی ہے. نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات آپ کی تعلیمات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے عمل نہ کیا ہو. بلکہ روایات کے اندر بیان یہ کیا جاتا ہے ان کا طرز عمل ایسے ہی تھا جیسے کہ حضور کے غلاموں کا تھا, جیسے کہ صحابہ اکرام کا تھا. فرق یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے پر ان کو حضور کی صحبت نصیب نہیں ہوئی ہے, وگرنہ ان کا طرز عمل جو ہے وہ صحابہ اکرام کے طرز عمل کی طرح تھا. اور یہ نبی معظم شفیع مکرم کی ذات ببرکات کے ساتھ والہانہ محبت رکھا کرتے تھے. جس طرح کہ جب نبی معظم کے فرمان کی جب باری آتی, اس کو پڑھنے کی باری آتی, تو مکمل اہتمام کیا کرتے تھے. جس طرح کہ علامہ صاحب نے بیان فرمایا ہے, وہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں حضور کے فرمان کو نہیں پڑھ رہا, حضور میرے سامنے موجود ہیں اور میں حضور کا فرمان جو ہے ان کو سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. تو یہ آپ کی ذات ببرکات کا اعجاز ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو متفق علیہ امام کا نام دیا جاتا ہے. اور آپ کی ذات ببرکات کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے, خواہ وہ آپ کی سیرت کے ذریعے ہو, خواہ وہ آپ کی کتابوں کے ذریعے ہو, خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو, تحریروں کی صورت میں ہو, وہ فیضان جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے گا. اس لیے کہ دین اسلام کا جو پیغام آپ نے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا ہے, لوگوں کے دلوں تک پہنچایا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی وحدانیت کو درس دیا ہے, نبی معظم شفیع مکرم کی اتباع اور اطاعت کا درس دیا ہے. اور یہی وہ درس ہے کہ جس نے آپ کو زمانے کے اندر ممتاز اور منفرد بنا دیا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا یکتائے زمانہ بنا دیا ہے کہ اس زمانے میں آپ کی مثال جو ہے وہ ملتی ہی نہیں ہے, آپ عظیم المثال تھے. جی حضرت کا جو ذوق جہاد تھا, شوق جہاد تھا, اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے. اصل میں نا جی بات یہ ہے کہ جب صوفی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سے الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو اصل بناوٹ تھی جس کے لیے وضع کیے گئے تھے وہ چیز ختم کرتے کرتے معاملات اور کی طرف لے گئے جو اس کو اس مشن سے ہٹا گئے. تو اس زمانے میں صوفی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ جہاد بن نفس بھی کرے گا, جہاد بالقتال بھی ہوگا, اور اس کے بعد بھی وہ مال غنیمت بھی نہیں لے گا. واہ واہ واہ, کتنا مشکل کام ہے. یعنی وہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, یہ صوفی تھا. لیکن آج کل تو یہ الگ بات ہے کہ صوفی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مال بہت زیادہ جمع کرتے ہیں, اور اس کے باوجود کہ علم کا ان کو ایک شائبہ بھی نہیں ہوتا, اور کسی قسم کے وہ عملیات کی طرف آتے نہیں, اور بزرگوں کا نام لے کر. اور یہ ایک چیز کی میں جسارت کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہ جب ایک کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور ادھر خطیب بیٹھے ہوتے تو واقعات بیان کر رہے ہوتے, حضرت فضیل بن عیاض کے, عبداللہ بن مبارک کے اور سب کے, اور سننے والوں کو یوں تاثر دیا جا رہا ہے جیسے وہ ساری خصوصیات اس ہستی میں جمع ہیں جو پاس بیٹھے, اور چاہے وہ بیچارہ اس سے کوسوں دور ہو. تو ہمیں اس بات کی بھی اصلاح کرنی چاہیے, اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع رکھنے کا مقصد بھی یہی ہوگا. آپ جب بھی اکثر کچھ اس طرح کا تنبیہی ارشاد فرماتے ہیں تو براہ راست میری طرف دیکھ کر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ میری بات کی تائید وہ آپ کو ان تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. تو اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ اتنے بڑے کبیر محدث ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں یاد کی اور آگے پہنچائیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا اتنا محبوب ترین عمل کہ 83 جنگیں آپ نے 10 سالوں میں لڑی ہیں, ان میں 27 غزوات میں بذات خود شریک ہے, اور بقیہ کی پلاننگ کر کے آپ نے دستے روانہ کیے ہیں. اتنا بڑا کام تو عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت اس سے کیسے دور رہ سکتی ہے؟ تو اسی لیے جہاد کے فضائل پانے کے لیے بھی آپ نے زندگی کو ایک پلاننگ کے تحت 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے کے اندر آپ رزق معاش, فکر معاش, وہ سارا معاملہ کرتے, اور ایک حصہ آپ حضور کا دین دینے اور لینے کے لیے وقت کرتے, اور ایک حصہ جہاد کے لیے. چونکہ روم کا بارڈر ساتھ تھا, وہاں جھڑپیں ہوتی رہتی تھی, جنگیں ہوتی رہتی تھی, تو اس لیے آپ اپنے آپ کو بطور مجاہد بھی پیش کرتے تھے. اور یہ ایک بار نہیں ہوا, بارہا ایسا ہوا, اور بہت سے محاذوں پہ جا کے آپ لڑتے رہے. ایک واقعہ آپ کا بڑا مشہور ہے, وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ موجود تھے
تو جنگ شروع ہونے لگی، فوجیں آمنے سامنے تھیں، اور اس وقت یہ ہوا کہ روم کی طرف سے ایک شخص نے مبارزت کی، کوئی آؤ ہمارے سامنے مقابلہ کرو۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک انتہائی چستی کے ساتھ چاقو چوبند مجاہد، جس نے منہ بھی اپنا چھپایا ہوا تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ تو جس وقت وہ کھڑے ہوئے، ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے تو یہ مجاہد اسلام جو تھا اس نے اس رومی کو واصل جہنم کر دیا۔ اچھا۔ اس کے بعد دوسرا آیا، اس کو بھی واصل جہنم کیا، پھر تیسرا آیا، پھر کئی آئے۔ جتنے مجاہدین تھے وہ آشش کر رہے تھے، چونکہ جب کوئی بھی معاملہ شروع ہوتا ہے تو سٹارٹ میں تو سب سے بہترین پیش کیے جاتے ہیں نا، تو وہ سارے بہترین کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور ان پہ لوگ آفرین کر رہے تھے۔ تو جب دیکھا کہ سامنے سے لوگ نہیں آ رہے، اب عام جنگ شروع ہونے لگی ہے، تو پھر آپ جب اپنی جگہ پہ واپس آئے تو لوگ دیوانہ وار مجاہد آپ سے لپٹ گئے، یہ کون ہے؟ جب چہرے سے پردہ ہٹایا گیا تو وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا آپ کہیں یہ نہیں پڑھیں گے کہ مال غنیمت میں سے آپ وافر حصہ لیتے رہے، بلکہ وہی یہ ہے زہد اور یہ ہے صوفی ہونا۔ اور اسی لیے جتنی بھی کتاب و زہد امام احمد بن حنبل نے بھی لکھی ہے، بہت سے مشاہیر نے اس نام پہ لکھی ہیں، اور انہی کا ٹائٹل جو ہے وہ چینج کر کے حضرت امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء بھی لکھی اور بہت سی، لیکن وہ سٹارٹ زہد کے اعتبار سے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ نے کیا تھا، اور وہ زہد بتا دیا کہ ایک طرف ہم مجاہد ہیں اور دوسری طرف ہم دنیا کے مال سے بس اتنا ہی لیتے ہیں جتنا یوں سمجھ لے کہ ایک پرندہ چونچ پہ پانی لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ جہاد کے لیے جانے لگے تو اس وقت خلیفہ وقت کی طرف سے یہ بات آئی کہ لوگوں آپ جاتے ہو جہاد کے لیے اور لوگ آپ سے وہاں پہ اکتساب علم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں گڑمٹ ہوتی ہیں، ادھر جنگ ہو رہی ہے اور آپ ادھر حدیثیں سنا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ آگے تحصیل علم کے لیے چلا رہے ہوں۔ فرمانے آپ نے جواب بھیجا کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں جو امتیاز نہ کر سکے کہ جہاد کے ٹائم پہ جہاد کرنا ہے اور قال اللہ و قال رسول کے موقع پر قال اللہ و قال رسول کرنی ہے۔ میں جہاد کے ٹائم پہ بھی اگر حدیث پڑھتا ہوں تو وہی پڑھتا ہوں جو میرے ساتھیوں کو جذبہ جہاد میں جوش دلاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر وقفہ چاہیے، ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور یہ خوبصورت تذکرہ ہم سنتے رہیں گے۔ مفتی صاحب، مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب علم کو پھیلایا تو بڑے بڑے شاگرد جنہوں نے آپ سے فیض لیا اور بڑی شخصیات آپ نے تیار کی۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی، آج ہم ان کے شاگردوں سے تو نہیں مل سکتے، آپ ہمیں ان کی کتابوں سے ملائیں ذرا کچھ تعارف، خصوصاً جو آپ نے زہد یا تصوف اس حوالے سے جو کتابیں لکھی۔ جی آپ کی جو کتابیں ہیں، تصانیف ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ منظر عام پر نہیں آ سکیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ کتاب الزہد والرقائق۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب، اس کا موضوع جو ہے وہ حدیث پاک ہے، اور اس کتاب کے اندر ان احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے کہ جن احادیث مبارکہ کا موضوع ایسا ہے کہ جس سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ خاص چیز ہے جو آپ نے اس کے لیے ترتیب دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور کتاب ہے جسے کہتے ہیں کتاب التفسیر، جو تفسیر اور اس اصول تفسیر ان چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور کتاب ہے کتاب التاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب تاریخ پر بھی لکھا ہے؟ جی، تاریخ پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب البر والصلہ، یعنی نیکی اور نیکی کی جو جزا وغیرہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے کتابیں جو ہے وہ ترتیب دی، اور اسی طرح کتاب الجہاد کے اوپر بھی آپ نے ایک کتاب جو ہے وہ ترتیب دی ہے۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو آپ کے معمولات تھے، وہ تمام کے تمام معمولات جو ہیں وہ آپ نے اپنی کتابوں کے اندر جمع فرمائے ہیں، اور ان میں نبی معظم شفیع مکرم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فقہی مسائل جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ان کے اندر بیان کیا گیا ہے، تاکہ حدیث کے ساتھ ساتھ ان حدیث مبارکہ سے جو دینی مسائل جو ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ بھی باعث بن سکیں، اور وہ تمام کی تمام چیزیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وہ بیان کی گئی ہیں، اور وہ ہمارے لیے بلا شبہ وہ رہنمائی کا ذریعہ ہیں، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اور ان کتابوں سے فیض حاصل کرنے والے، جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ہم ان کے شاگردوں سے تو نہیں مل سکتے، لیکن ان کی کتابوں کے فیض کو ہم ضرور جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کتابوں کا فیضان ہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے فیض کی برکت سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے قرب مصطفیٰ نصیب ہو، تو ان کتابوں کے فیض کی برکت سے اسے
قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا سبحان اور اللہ۔ قرب خداوندی بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی یونیک بات ہے جی کہ جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی علیہ رحمہ کی، یہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں۔ جی آپ نے کتاب الزہد لکھی، پر بعد میں کتنے لوگوں نے کتاب الزہد لکھی؟ اچھا، جب مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک چیز بار بار آ رہی تھی، اکثر ان عنوانات پہ داتا حضور نے کتابیں لکھی ہیں اور وہ نام بیان کیے ہیں کشف المحجوب کے اندر، عنوانات بھی یہی ہیں۔ یعنی وہ جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا انہوں نے کہ یہ جو علم ہے قرآن مجید کا، حدیث پاک کا، اس کا تعلق احوال سے بھی ہے۔ بے شک۔ اچھا، وہ ٹرینڈ پھر آگے بھی چلتا چلا گیا۔ تنولی صاحب، یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی اور بڑی اہم بات ہے۔ تاریخ تصوف میں ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ تصوف کی براہ راست کتابیں لکھے جانے سے پہلے زہد پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ ہیں خشت اول۔ اسے علم زہد کہتے تھے پہلے، اسے علم زہد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس کی بنیاد چونکہ ساری کی ساری احادیث پر تھی، سبحان اللہ۔ پھر وہی احادیث جن کا تعلق زہد سے تھا، اخلاص سے تھا، تزکیہ نفس سے تھا، سبحان اللہ۔ وہ آگے منتقل ہوئیں اور تصوف کی کتابیں متشکل سبحان ہوئیں، اللہ۔ تصنیف ہوئیں، مرتب ہوئیں۔ اور اچھا، اسلوب بھی وہی چلتا گیا۔ اسلوب بھی وہی آپ چلتا۔ کشف المحجوب کو دیکھیں نا، جی ہاں۔ جس موضوع کو آپ لے کے آتے ہیں تین چیزیں آپ کو کامن ملیں گی۔ پہلے آیات ہیں، ہاں، پھر حدیث ہیں، احادیث ہیں، پھر صوفیاء کے حوال ہیں۔ صوفیاء کے حوال۔ سبحان جی اللہ، ہاں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ان کا علمی فیضان نہیں ہوگا، یعنی کسی نہ کسی عالم دین کا سلسلہ تلمذ ان تک ضرور پہنچتا ہوگا، پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح ان کی تصانیف کا بھی فیضان ایسا نہیں ہے کہ نہ پہنچا ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالواسطہ ہی صحیح، لیکن پورا عالم اسلام ان کا ممنون احسان ہے سبحان واقعتاً۔ اللہ، سبحان جی اللہ، ہاں۔ سبحان اللہ۔ زہد کی بات ہو رہی جی۔ ہے۔ اچھا، جب زہد کا ذکر ہم کر رہے تھے تو مجھے ایک صوفی کا قول بار بار کسی مرد کامل کا ذہن میں آ رہا ہے کہ زہد کہتے ہیں اپنی اچھی چیز کو دوسروں کے لیے ترک کر دیں۔ تو کہتے ہیں اصل زاہدین تو ہیں دنیا والے، جی، انہوں نے آخرت کو دنیا کے لیے ترک کر دیا۔ بہت دلچسپ ہے، بہت عمدہ ہے واقعی۔ اور واقعی یہ دنیا آج کا جو ہمارا انفارچونیٹلی ماحول ہے ایسے ہی زاہدین سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی جو اصلی زاہدین ہیں وہ تو سودا ٹھیک کرتے ہیں نا، آخرت بدرجہ بہتر ہے دنیا سے، وہ اس بہتر چیز کے لیے اس جو متاع قلیل ہے دنیا، اس کو ترک کرتے ہیں، اور جو اہل دنیا ہے وہ کمال ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اپنی جو کتاب ہے اس کے اندر جو عنوانات رکھے ہیں، وہ عنوانات جو ہے وہ بندے کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ آخرت کے لیے بندے کو وہ تیاری کے تمام معاملات جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصود جو تھا وہ یہی تھا کہ میں دنیا سے ہٹ کر دنیا کے بے نیازی جو ہے نا، اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، میں دنیا کو تم سے بے نیاز کر دوں گا۔ تو آپ دنیا سے بے نیاز ہو گئے، ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، تو اللہ پاک نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کے امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ سکہ بھی ہیں، آپ مامون بھی ہیں، آپ حجت بھی ہیں، اور آپ حجت الحدیث بھی ہیں۔ تو کتنے بڑے بڑے القابات جو ہیں وہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اور وہ بزرگان دین فرماتے ہیں، جس طرح کہ سفیان بن عیینہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا صحیح۔ جو بندہ آپ کی قربت میں ایک لمحہ گزار لیتا ہے، اللہ پاک اسے بھی عرفان الہی کی دولت عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت سفیان ثوری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اتنے عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک سال جو ہے وہ عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو میرے معمولات بھی ان کے جیسے ہو سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس بات پر قادر نہیں ہو سکا۔ اور اسی طرح ایک اور ہیں شعیب بن حرب، وہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں، آپ تو ایک سال کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مجھے زندگی کے صرف 3 دن مل جاتے ہیں، اور میں 3 دن ان کی بارگاہ میں رہ لیتا تو مجھے قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہو جاتا اور قرب خداوندی بھی نصیب ہو جاتا۔ حضور، یہ وہ نقطہ ہے صحبت کا، سبحان جس اللہ، میں ہمیشہ سے زور دیا جاتا رہا، اور یہ جو لفظ صحابی ہے وہ شرف بھی تو شرف صحبت ہے نا۔ یعنی آپ علوم و فنون حاصل کر لیں کتابوں سے اور ذرائع سے، جب تک صحبت حاصل نہیں ہے، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صحابی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو زاہدین ہیں، عابدین ہیں، اور بعد میں پھر صوفیہ کرام ہیں، سب نے جو صحبت کا اہمیت بیان کی ہے،
اور ظاہر ہے اس کے اتنا فیضان ہے سبحان اور اس کے اللہ۔ اثرات ہیں۔ جی آپ فرمائیں۔ جی آپ خود بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت میں رہا، صحبت کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس صحبت کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے علمی اور روحانی دونوں کے دونوں علوم جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، آپ بارہا صحبت کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ جو فیضان صحبت کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے روح کا فیضان ہے، وہ روحانیت کا فیضان ہے، اور جس کو روحانیت کا فیضان حاصل ہو جاتا ہے اسے عرفان الہی جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برکاتی صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی زہد اصل میں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے نا، آپ سے پوچھا گیا تھا کہ زاہدانہ زندگی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یوں سمجھو کہ ایک پگ ڈنڈی پہ چلنا ہے، اس کے ادھر بھی کانٹے ہیں اور ادھر بھی کانٹے ہیں، دامن کو بچا کے وہاں سے نکلنا ہے۔ تو یہ ہے اصل زاہدانہ زندگی، کہ دنیا میں رہو تو دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی فوائد ہیں، جو بھی ثمرات ہیں، ان میں سے اتنا ہی حاصل کرو جس قدر تم نے یہاں پہ رہنا ہے۔ اب دیکھیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس میں ہم شاید یوں سمجھتے کہ ہماری عمر 200 سال ہوگی، 300 سال ہوگی، اور اتنا کما رہے ہیں اور آخری وقت تک کما رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ ہمیں اس طرف لے کے آ رہی ہے کہ ہم مادیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ ہزاروں سینکڑوں ہمارے سامنے جنازے اٹھے اور اٹھ رہے ہیں، بالکل، اور ہر جنازہ جاتے ہوئے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں کوئی آخری جنازہ نہیں ہوں، میرے بعد بھی ایک اعلان ہونا ہے کہ کوئی فوت ہوا، وہ کس کا اعلان ہو سکتا ہے آپ میں سے، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ٹائم کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس درجے پہ لے جاؤ جو حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ، آپ کا سہارا لینا چاہوں گا، آپ نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی تھی کہ یا ذلذی ولدت کا امو کا باقیہ والناس حولک یدھکون سرورا احرص علی عمل فتکون بہ مطاع والناس حولک یبکون وانت ضاحک مسرورا۔ اے وہ جان، جب تو دنیا میں آیا تو لوگ تیرے گرد کھڑے تجھے دیکھ کے ہنس رہے تو رو رہا تھا، اب احرص علی عمل فتکون بہ مطاع، اب تیری زندگی ایسی شاندار اعمال صالحہ پر ہو کہ جب تو دنیا سے جائے والناس حولک یبکون وانت ضاحک مسرورا، لوگ تیرے گرد کھڑے ہو کے تجھے رو رہے ہوں اور تو مسکراتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ یہ ہے اصل زاہدانہ زندگی۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں حاضر خدمت ہوں، اور اس وقت ہم گفتگو کریں گے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی معنوی کے حوالے سے۔ اس کے چند منتخب اشعار حسب معمول ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کچھ اس کا سیاق و سباق اور کچھ اس کے مطالب پر بات چیت ہو جائے گی۔ آج ہم نے جو اشعار منتخب کیے ہیں وہ بہت ہی کمال نعت کے اشعار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاتم النبیین ہونا ہے اس پر بات کی گئی، اور ان کا کہنا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کا کہ یہ جو شرف آپ کو عطا ہوا بارگاہ الہی سے خاتم النبیین ہونے کا، اس کی کئی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ان میں سر فہرست یہ ہے کہ دین کی عمارت جو آدم علیہ السلام سے جاری تھی، جس طرح کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی اور میں وہ آخری اینٹ ہوں جس نے اس دیوار کو مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ علوم، معارف اور عرفان اور نہ جانے کیا کیا خزانے تھے معرفت الہی کے اور علوم الہی کے، جو ادیان سابق میں اس طرح درجہ کمال کو نہیں پہنچے تھے جیسے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو خاتم النبیین کا ایک کارنامہ اور خاتم النبیین کا ایک منشور اور خاتم النبیین کا ایک دستور العمل یہ بھی ہے کہ ان تمام علوم کو، ان تمام معارف کو، ان تمام حسنات کو، ان تمام اقدار کو بام عروج تک پہنچانا جو بوجوہ پہلے کے ادیان میں مکمل تھیں یا نامکمل تھیں یا بعد میں مسخ ہو گئیں۔ یہ ہے وہ پس منظر ان اشعار کا۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت مولانا جلال الدین کس عقیدت سے، کس محبت سے یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل زبان ہیں، جو فارسی سے آشنا ہیں، جو فن شعر سے آشنا ہیں، وہ یہ بھی محسوس کریں گے
کہ اتنے نازک اور لطیف موضوعات بیان کرتے ہوئے کہیں بھی حضرت مولانا کا فن شعر ڈگمگاتا نہیں ہے. ان کا جو کمال فن ہے وہ اپنے عروج پر ہی نظر آتا ہے، اور یہ بھی عطیہ الہی ہے، یہ بھی توفیق خداوندی ہے کہ وہ اپنی بات بطریق احسن مکمل فرماتے ہیں. کبھی وہ دین کی بات ہوتی ہے، کبھی فلسفے کی، کبھی حکمت کی، کبھی حکمت عامہ کی، کبھی قصہ کہانی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو معیار کلام ہے وہ کہیں بھی نیچے نہیں آتا، وہ برقرار رہتا ہے. تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اور اس کی انفرادی شان کے حوالے سے مولانا فرماتے ہیں، ختم ہائی کمبیا بگزاشتند آن بے دین احمدی برداشتند، کہ کچھ مہریں لگا کے بند کر گئے تھے اسرار و رموز پرانے انبیاء. اب جب دین احمدی آیا، خاتم النبیین کا دین آیا، تو اس نے وہ مہریں توڑی، وہ علوم و معارف کے خزانے عام کیے، لوگوں تک پہنچائے. دیکھیے خاتم النبیین کا یہ جو مفہوم ہے یہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا سوائے مولانا جلال الدین رومی نے. یہ اتنا لطیف اور عرفانی نکتہ بیان کیا. ختم کا ایک مطلب مہر ہوتا ہے نا. کفل ہائے ناک کشود ماندے بوت. شرائع سابق میں، پرانی شریعتوں میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن پر تالے پڑے ہوئے تھے اور جو بند تھیں، سربستہ تھیں. از کفے انا فتحنا برکشود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ انا فتحنا لگایا اور وہ سارے بند دروازے کھولے جن میں علوم و معارف تھے، جن میں اسرار الہی تھے. اب یہ انا فتحنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے عطیہ کیا گیا. آگے دیکھیے، اب یہ بات کر چکنے کے بعد اب وہ ایک کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. ان کا ایک کمال یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں یا کوئی آیت کوٹ کرتے ہیں تو وہ رہ ہی نہیں سکتے کہ آگے دو چار اشعار نعت کے نہ کہیں. تکمیل ہی نہیں ہوتی ان کی. یعنی تفسیری نکتہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کی ہے، حدیث کے معارف بیان کی ہیں، اور آخر میں نعت رسول مقبول بیان کی ہے. جیسے حسن ختام ہوتا ہے، جیسے تکملہ ایمان ہوتا ہے، جیسے تتمہ معرفت ہوتا ہے. یہ مرتبہ ہے مولانا جلال الدین رومی کے کلام میں مدح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب ختم الانبیاء کی بحث کر چکنے کے بعد آگے دیکھیے فرماتے ہیں، او شفیع استین جہان و آن جہان. یہ جس خاتم النبیین کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس جہان میں بھی ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، آخری جہان میں بھی ہماری شفاعت کرنے والے ہیں. این جہان زی دین و آنجا زی جنان. اس دنیا میں تو وہ ہمیں دین کی طرف لے جانے والے ہیں اور اگلے جہان میں وہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. باز گشتے از دم او ہر دو باب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نفس اطہر سے، آپ کے ایک سانس مبارک سے ہمارے لیے یہ دونوں دروازے کھل گئے، اس دنیا کا بھی، اس دنیا کا بھی. اب آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو آیت ہے اور دعا ہے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کی طرف کیسا عمدہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم سے ہمیں دنیا کی کامیابی بھی ملی اور آخرت کی سرفرازی بھی ملی. در دو عالم دعوت او مستجاب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ کسی بھی جہان میں آپ کی کوئی دعا بھی رد نہیں کی گئی. آپ نے جس جہان میں جو دعا بھی کی وہ مستجاب ہوئی. صد ہزاران آفرین بر جان او. یعنی یہ دیکھیے والہانہ پن کی انتہا ہے. میں قربان، میری ہزاروں جانیں قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی سنت پر، آپ کے اسوے پر. بر قدوم و دور فرزندان او. یہاں آل رسول کا تذکرہ آ گیا. اسی طرح میری جان قربان ہو رسول اللہ کے قدموں پر، اس زمانے پر جب آپ خود تشریف لائے اور آپ موجود تھے اس دنیا میں، اور اس زمانے پر بھی میری ہزاروں جانیں ہوں تو میں ہزاروں جانیں قربان کر دوں. جو آپ کے فرزندوں کا زمانہ ہے، جو آپ کے اہل بیت کا زمانہ ہے. یہ وہ شان ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی کی جو انہیں ممتاز کرتی ہے دوسرے مفکروں سے، دوسرے شاعروں سے
اور دوسرے مفسروں اور محدثوں سے یہاں یکجان کر دی گئیں یہ ساری چیزیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس روایت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم فیضان حضرت مولانا جلال الدین رومی سے مستفیض ہوتے رہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ہم کل پھر اسی طرح درس مثنوی پیش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار کا ایک خوبصورت اقتباس اور اس کی عرفانی جہتیں اور تزکیہ نفس کے لیے اس کی خوبصورت باتیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک ناظرین 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب وقت ہے مناجات ائمہ اہل بیت اطہار کا۔ ناظرین کرام، یہ جو مناجات ائمہ اہل بیت اطہار ہم پڑھتے ہیں اور سعادت حاصل کرتے ہیں، بہت سی دیگر برکات کے ساتھ اور بہت سے دیگر انوار کو کشید کرنے کے ساتھ ایک بڑا اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ امام زین العابدین کی مناجات ہمیں یہ نہیں صرف یہی نہیں بتاتی کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی کیسے ہے، یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا کیا ہے، دعا کیا کرنی ہے اور دعا کیسے کرنی ہے۔ کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی پتہ ہو کہ کس بارگاہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اس عظیم بارگاہ کا ادراک، اس کی عظمتوں کا ادراک ہی ہمیں نہیں ہوتا جس بارگاہ میں ہم اپنے سوالات اور اپنی التجائیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین کی مناجات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس عظیم بارگاہ سے کیا طلب کرنا ہے۔ گویا یہ وہ عظیم مناجات ہیں جو بیک وقت ہماری آرزو کی اصلاح بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اصلاح کی آرزو بھی ہیں۔ اس جامعیت کے ساتھ جب ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں جیسے جیسے اس مناجات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف قرب ملتا ہے تو ہمارے اندر بھی ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ احوال و واردات اور وہ کیفیات ہمارے اوپر بھی مرتب ہونے لگتی ہیں۔ ہم مناجات پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی اتراک بعد الایمان بک تو عذبنی ام بعد حبی ایاک تو بعدنی اما رجائی لرحمتک وصفحک تحرمنی ام ما استجارتی بعفوک تسلمنی حاشا لوجہک الکریم ان تخیبنی لیت شعری علی الشکائے ولدتنی امی ام للعنائے ربتنی فلیتہا لم تلدنی ولم تربنی ولیتنی علمت امن اہل سعادت جعلتنی وبقربک وجوارک خصصتنی فتقر بذالک عینی وتطمئن لہ نفسی۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے معبود، کیا تجھے ایسا سمجھوں کہ تجھ پہ ایمان رکھنے کے باوجود تو مجھے عذاب دے گا، اللہ اکبر، یا تجھ سے محبت کرنے پر بھی تو مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دے گا، یا تیری رحمت چشم اور تیری چشم پوشی کی امید رکھوں تو اس کے باوجود بھی تو مجھے محروم کرے گا، میں تیری بارگاہ سے تیرے عفو کی پناہ لوں تو پھر بھی تو مجھے اپنے چوکھٹ سے ہٹا دے گا۔ اے میرے رب، تیری ذات کریم سے یہ امر بعید ہے کہ میری امیدوں کو تو نا امیدی میں بدلے اور مجھے نا امید کر دے۔ اللہ اللہ، اے کاش میں جان سکتا کہ میری ماں نے مجھے بدبختی کے لیے پیدا کیا یا دکھ کے لیے پالا، کاش وہ مجھے نہ جنتی، مجھے نہ پالتی، کاش مجھے یہ علم ہوتا کہ تو نے مجھے نیک بختوں میں قرار دیا سبحان اللہ، اور قرب و نزدیکی کے لیے مجھے خاص کیا ہے، تو اس جان لینے سے میری آنکھیں روشن ہو جاتی اور میرا دل مطمئن ہو جاتا۔ الہی حل تصود وجوہا خرت ساجدتا لعظمتک او تخرس السنتا نطقت بالثناء علی مجدک و جلالتک او تطبع علی قلوب انطوت علی محبتک او تسم اسمان تلذذت بسماع ذکرک فی ارادتک او تغل اکفا رفعتها الاعمال الیک رجاء رافتک
आओ तो आके वो अबदानन आमिलत बिताअतिका हत्ता नाहिलत फी मुजाहदातिका आओ तो अज़्ज़िब अर्जुलन सअत फी इबादतिका। ऐ मेरे माबूद, वो चेहरे जो तेरी बारगाह में सिजदों में झुकते हैं, क्या तू उनको स्याह कर देगा? अल्लाह। वो ज़ुबानें जो तेरी शान और तेरी अज़मतें बयान करती हैं, क्या तू उनको गूंग कर देगा? ऐ अल्लाह, वो दिल जो तेरी मोहब्बतों से आबाद हैं, क्या तू उन दिलों पे मोहर लगा देगा? वो कान जिनकी सारी लज़्ज़तें तेरा ज़िक्र सुनने में हैं, क्या तू उनको बहरा कर देगा? है अल्लाह, वो हाथ जो तेरी रहमत की उम्मीद में तेरी बारगाह में फैले हुए हैं, क्या तू उन हाथों को बांध देगा और खाली छोड़ देगा? है अल्लाह, वो जिस्म और वो बदन जो तेरी इताअत में कोशिशें करते करते लागर हो गए, क्या तू उनको अजाब देगा? है अल्लाह, वो पाँव जो तेरी इबादत के लिए सही और कोशिशों में लगे हुए हैं, क्या तू उनको अजाब देगा? नाज़रीन, उसके बाद इमाम फरमाते हैं, इलाही ला तुगलिक अला मुवाहिदैक अबवाब रहमतिका वला तहजुब मुश्ताक़ैक अन नज़र इला जमील रोयातिका। है अल्लाह, है मेरे माबूद, जो तेरी तौहीद के परस्तार हैं, उन पर अपनी रहमत के दरवाज़े बंद न कीजिए। जो तेरे शौक़ दीदार के लिए तड़पते हैं, उनको अपनी तजल्लियात से महरूम न रखियो। इलाही नफ्सुन आज़ज़तहा बेतौहीद का कैफ़ा तुज़िल्लुहा बिमहानत हिजरान का औ ज़मीरुन अन अक़द अला मवद्दत का कैफ़ा तुहरिकुहु बिहरारत नीरान का। है मेरे अल्लाह, है मेरे माबूद, जिस जान को तूने अपनी तौहीद की वजह से इज़्ज़त दी, ईमान की इज़्ज़त दी, कैसे मुमकिन है कि तू उसे अपनी बारगाह से दूरी की, कम इज़्ज़ती और इहानत में डाल दे? है अल्लाह, वो दिल जिसमें तेरी मोहब्बत समाई हुई है, ये कैसे मुमकिन है कि वो दिल तेरे गज़ब की और तेरी बारगाह से दूरी की आग में जलने लगे? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन अलीम गज़ब का वो अज़ीम सख़त का। है अल्लाह, मुझे दर्दनाक गज़ब से बचा। है अल्लाह, मुझे अपनी सख्त नाराज़ी से बचा। या हन्नानो, या मन्नानो, या रहीमो, या रहमानो, या जब्बारो, या कहारो, या गफ़ारो, या सत्तारो, नज्जनी बिरहमतिका मिन अज़ाबिन नार अल्लाह व फ़ज़ीहतिल आरे इज़म ताज़ल अख़ियारो मिनल अशरार व हालतिल अहवालो व हालतिल अहवालो व कारुबल मुहसिनूना व बाउदल मुसीयूना व वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हम ला युज़लमून। मोहब्बतों से नवाजने वाले, है एहसान करने वाले, है मेहरबान, है रहम फरमाने वाले, है ज़बरदस्त, है गलबे वाले, है बख्शने वाले, है पर्दा पोशियाँ करने वाले, मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा दे, मुझे अपनी रहमत के दामन में छुपा ले। है अल्लाह, उस वक्त जब नेक लोगों से बुराइयां करने वालों को अलग कर दिया जाएगा, जब हालात ऐसे होंगे कि खौफ हर तरफ से घेर लेगा, और जिस वक्त नेक लोग तेरी बारगाह के करीब किए जाएंगे और बुरे लोग तुझसे दूर किए जाएंगे, जब हर शख्स को वो कुछ मिल जाएगा जो उसने किया होगा और उस पर कोई जुल्म नहीं होगा। नाज़रीन किराम, इस मुनाजात को हम देखते हैं तो क्या सामने आता है? पहली बात, मैं युरीदुल इज़्ज़ता फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। हज़रत इमाम पाक हर इज़्ज़त, हर कामरानी, हर कामयाबी के लिए एक ही दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, और वो है रब्बे ज़ुल जलाल का दरवाज़ा। उसके बाद जैसे हमने अर्ज़ किया, मांगना क्या है ये भी बता रहे हैं। जितने भी हम आपकी मुनाजात देखते हैं, तरजीह क्या है? आखिरत। और इस अंदाज़ के साथ, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया की हसनात भी अता कर, आखिरत की हसनात भी अता कर। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन जब दुनिया की अताएँ भी मांगते हैं, इस अंदाज से मांगते हैं कि वो आखिरत की अताओं की बुनियाद बनती हैं। बहुत खूब। वो सिर्फ मादियत नहीं है, मादियत की अमल अताएँ नहीं हैं। और उसके बाद नाज़रीन किराम, जो तौहीद के ऊपर आपका ज़ोर है, और जो तौहीद का आपका इरफान है, और जो तौहीद का आपका बयान है, जो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आपका गैर मामूली ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ हमें एक नुक्ते की तरफ मुतवज्जह करता है। वो नुक्ता क्या है? वो नुक्ता ये है, तौहीद सिर्फ अकीदा नहीं है, तौहीद सिर्फ एक कलामी मसला नहीं है, तौहीद एक अमल है, तौहीद एक हाल है, तौहीद एक असलूब फ़िक्र है, तौहीद एक लाइफ स्टाइल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन
توحید کو ایک طرز زندگی بنا کے ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں، ایسی توحید جو پھر انسان کو اللہ کے ماں سوا سے ایسا مستغنی کرے کہ امید ہو تو اللہ کی بارگاہ سے، خوف ہو تو اللہ کی ناراضی کا۔ یہ وہ کریکٹر ہے، یہ وہ کردار ہے جس میں حقیقی ایمان کی شخصیات اور ایمان کی ہستیاں ڈھلتی ہیں، اور یہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق انجام کار پھر ہمیں کامیابیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی بشارات، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے گئے وعدے جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ پھر حضوری میں بدلنے لگتے ہیں، مشاہدے میں بدلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو طرز فکر ہے آئمہ اہل بیت اطہار کی مناجات کے اندر، اس کے ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک کلمے کے اندر رواں دواں اور جاری و ساری ہے، اس طرز فکر کو ہم نے اپنی زندگیوں میں، اپنے ظاہر اور باطن میں لے کے آنا ہے، جس سے دین کی برکات ایک حقیقت، زندگی کی ایک محسوس حقیقت بننے لگیں۔ ناظرین، کراچی میں اذان فجر کا وقت قریب ہے۔ ہم اپنی آج کی 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔